بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسافر بس میں سوار ہو چکے تھے اور بس اب تیزی سے اپنی منزل کی طرف رواں دوا تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مسافر اپنی سیٹوں پر اونگنے لگے تھے، مگر میری نظر اب بھی اس جوڑے پر تھی، کیونکہ مجھے شک نہیں تھا بلکہ پورا یقین تھا کہ وہ دونوں کچھ گڑبڑ تو ضرور کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی حرکتیں ہی ایسی تھیں۔ اور پھر اچانک میں آگے بڑھا اور دوستو، آج جو سچی کہانی میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ میری زندگی کا ایک ایسا عجیب واقعہ ہے جسے یاد کرتے ہوئے آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرا نام عبداللہ ہے اور میرا تعلق کراچی شہر سے ہے۔ میرا تعلق ایک نہایت ہی متوسط گھرانے سے ہے۔ میرے ابا ایک کمپنی میں گارڈ کی ڈیوٹی سر انجام دیا کرتے تھے۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور شادی کے پورے 7 سال بعد پیدا ہوا تھا، لہٰذا اماں مجھ سے بہت ہی لاڈ پیار کرتی تھی۔ پیار محبت تو ابا بھی کرتے تھے، مگر اماں کی مجھ میں جان بستی تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ نام تو میرا عبداللہ تھا، مگر اماں مجھے ہمیشہ شہزادہ کہہ کر پکارا کرتی تھی۔ شاید سبھی بیٹے اپنی ماں کے شہزادے ہی ہوا کرتے ہیں۔ اماں کہتی تو مجھے شہزادہ تھی، مگر میری قسمت شہزادوں والی نہیں تھی۔ گھر میں ہم 3 ہی افراد تھے، اس لیے ابا کی معمولی سی تنخواہ میں بھی ہمارا گزر بسر ہو جایا کرتا تھا۔ میں نے اپنی قریبی اسکول سے مڈل تک تعلیم حاصل کی تھی۔ اس سے آگے جانے کا تو نہ مجھے شوق تھا اور نہ ہی ہمارے پاس وسائل موجود تھے، لہٰذا میں نے خاموشی سے تعلیم کے سلسلے کو یہیں پر چھوڑ دیا۔ اماں ابا نے بھی مجھے مزید آگے بڑھنے کے لیے زیادہ مجبور نہیں کیا، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ آگے کی پڑھائیاں فیسیں ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لہٰذا میرے ماں باپ بھی خاموش رہے۔ اس کے بعد کیا تھا، جیسے ہی میں فارغ ہوا تو ہر دیکھنے سننے والے نے اماں ابا سے ایک ہی بات کہنی شروع کر دی کہ شہزادے کو ابھی کسی کام کاج پر لگا دو۔ ایک بار اس نے آوارہ گردی شروع کر دی تو پھر آوارہ گردی کی لت لگ جائے گی اور یہ کسی کام پر ٹک کر نہیں بیٹھے گا۔ بس جی، پھر کیا تھا، میرے ماں باپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی، لہٰذا انہوں نے اس پر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اماں اپنی طرف سے میرے لیے کام کاج تلاش کر رہی تھی اور ابا اپنی طرف سے کوشش کر رہے تھے، اور جلد ہی میرے ماں باپ کی کوششوں سے مجھے ایک ورکشاپ میں کام مل گیا۔ اس ورکشاپ میں جاتے ہوئے مجھے شاید 1 ہفتہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا اور میں وہاں سے اکتا چکا تھا، کیونکہ مالک بہت ہی سختی سے کام لیتا تھا۔ صبح 9 بجے میں ورکشاپ چلا جایا کرتا تھا اور شام 7 بجے تک ورکشاپ میں کام کرتا۔ مالک 1 منٹ کے لیے بھی نظر ادھر سے ادھر نہیں کرنے دیتا تھا اور معاوضے کے طور پر دن کا 100 روپیہ مجھے وہ دیا کرتا تھا، مگر یہ سودا مجھے منظور نہیں تھا۔ میں چند دنوں میں ہی اکتا گیا۔ میں نے نہایت رونی صورت بنا کر جب اماں کے سامنے اپنا یہ مسئلہ پیش کیا تو اماں کا دل فوراً پگھل گیا۔ انہوں نے اسی دن ابا سے کہہ دیا کہ شہزادہ کل سے ورکشاپ نہیں جائے گا۔ اماں کی بات سنتے ہی ابا کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور وہ کہنے لگے، کیوں شہزادہ ورکشاپ کیوں نہیں جائے گا؟ اماں نے کہا، اس لیے کہ مالک اس سے بہت ہی زیادہ کام کرواتا ہے۔ دیکھو تو 1 ہفتے میں میرے بیٹے کا چھوٹا سا منہ نکل آیا ہے۔ ارے آگ لگے ایسے 100 روپے کو! 100 روپے کے بدلے 24 گھنٹے میرے بیٹے کو کام میں جونگ کر رکھتا ہے۔ اماں نے کہہ دیا، لہٰذا مجھے پکا یقین تھا کہ اب وہی ہوگا جو اماں کہہ رہی ہے۔ اماں کی بات سن کر ابا نے افسوس سے سر ہلایا، مگر ہوا وہی جو اماں کا فیصلہ تھا۔ اگلے دن میں ورکشاپ پر نہیں گیا۔ دن چڑھے تک سوتا رہا۔ میں بہت خوش تھا، یہی تو میں چاہتا تھا، مگر خیر میرے ماں باپ اس بات پر بالکل بھی راضی نہیں تھے،
کہ میں دن 12 بجے تک سوتا رہوں اور پھر دن بھر گرمیوں میں آوارہ گردی کروں۔ انہیں میرے لیے کوئی کام تو تلاش کرنا ہی تھا، لہٰذا ایک بار پھر وہ اس مہم پر لگ چکے تھے۔ اس بار ابا نے اس کمپنی میں جہاں پر ابا رات کو گارڈ کی ڈیوٹی سر انجام دیتے تھے میرے لیے بات کی۔ انہوں نے اس بات کی رضامندی دے دی کہ وہ مجھے آفس بوائے کے طور پر رکھ لیں گے۔ آفس بوائے یعنی کہ دن بھر چائے لانا لے جانا، فائلیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پکڑانا اور اسی طرح کے چھوٹے موٹے کام وغیرہ، اور تنخواہ بھی وہ لوگ مہینے کی 8,000 دے رہے تھے۔ ابا رضامند تھے۔ اماں کو بھی یہ کام میرے لیے مناسب معلوم ہوا کیونکہ یہ ڈیوٹی صبح 9 بجے سے دوپہر 3 بجے تک تھی، لہٰذا اگلے دن میں نے نہا دھو کر 9 بجے سے دوپہر 3 بجے تک تھی، لہٰذا اگلے دن میں نے نہا دھو کر اچھی طرح تیار ہو کر ابا کے ساتھ اپنی ڈیوٹی پر پہنچ گیا۔ یہ کام مجھے بھی پسند تھا۔ دن بھر میں کئی لوگوں سے ملنا، ادھر سے ادھر آنا جانا، مجھ سے ایک جگہ ٹک کر کام نہیں کیا جاتا تھا۔ ایک جگہ پر بیٹھ کر مسلسل کام کرتے رہنا مجھے پسند نہیں تھا، لہٰذا یہ کام مجھے بہت پسند آیا تھا۔ ایک فلور سے دوسرے فلور، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں مختلف لوگوں سے ملنا جلنا، سارا دن بات چیت وغیرہ کرنے کو ملتی تھی اور یہ مجھے اچھا لگتا تھا۔ یہ کام مجھے پسند تھا، مگر یہ کام بھی میرے نصیب میں نہیں تھا۔ تقریباً 10 سے 15 دن ہی گزرے تھے کہ میں نیچے والے فلور سے 5 کپ چائے کے ایک ٹرے میں رکھ کر اوپر والے فلور میں لے جا رہا تھا کہ اچانک میرا پاؤں پھسلا اور میں گر گیا۔ وہ 5 کپ گرم چائے میرے سینے کے اوپر الٹ گئی۔ چائے اتنی گرم تھی کہ بے اختیار میرے حلق سے بلند چیخیں برآمد ہوئی، اور میری یہ چیخ و پکار سن کر تمام لوگ اپنے کمروں سے دوڑے باہر چلے آئے۔ مجھے وہاں سے اٹھایا گیا، میری قمیض اٹھا کر دیکھا گیا تو میرا سینہ جل چکا تھا، رنگت سرخ ہو چکی تھی اور جگہ جگہ بڑے بڑے چھالے بن چکے تھے۔ مجھ سے اپنی یہ تکلیف دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں بلند آواز میں منہ پھاڑے رو رہا تھا۔ فوراً میرے ابا کو فون کیا گیا۔ کمپنی کے مالکان نے ابا کو میرے علاج معالجے کے لیے کچھ رقم بھی دے دی، اور جب میں دوا لے کر گھر واپس آیا تو میری حالت دیکھ کر اماں نے مجھ سے بھی بلند آواز میں چیخ ماری تھی۔ بس پھر اس کے بعد اماں نے مجھے اس کام پر بھی نہیں بھیجا۔ تقریباً 2 سے 3 ہفتے لگے تھے۔ میرا یہ زخم ٹھیک ہو چکا تھا، مگر اب میرے ماں باپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی کچھ مایوسی کسی ہونے لگی تھی کہ مجھے کوئی کام ملتا نہیں ہے یا مجھے کوئی کام راس نہیں آتا۔ نہ جانے کیا مسئلہ تھا، میری سمجھ سے تو باہر تھا۔ خیر، اسی طرح کچھ ماہ گزر گئے۔ ابا بھی شاید مایوس ہو چکے تھے۔ انہوں نے میرے لیے مزید کوئی کام نہیں دیکھا تھا، لیکن خیر تک بیٹھنے والے تو میرے ماں باپ بھی نہیں تھے۔ 4 سے 5 ماہ اس طرح خاموشی سے گزر گئے۔ اس کے بعد ابا پھر سے اس مہم پر نکل پڑے اور میرے لیے کام تلاش کیا گیا۔ اس بار جو کام ابا نے میرے لیے تلاش کیا تھا یا جو کام میرے لیے ملا تھا، مجھے وہ بڑا دلچسپ لگا۔ وہ کام میرے لیے اتنا دلچسپ تھا کہ پھر میں آج تک اس کام پر لگا ہوا ہوں۔ آپ سب جاننا چاہیں گے کہ وہ کام کیا تھا، تو آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ کام تھا بس میں کنڈکٹر کا، مگر یہاں بھی ایک دشواری تھی۔ یہ کام مجھے پسند تھا، مگر میری اماں کو پسند نہیں تھا۔ صبح سے شام تک سفر میں رہنا، ہر روز سفر پہ جانا، اماں کا دل دھڑکتا رہتا تھا کہ کہیں خدا نہ خواستہ بس کو کوئی حادثہ وغیرہ پیش نہ آ جائے۔ مگر ابا نے اماں کو سمجھایا کہ دیکھو بھلی مانس ہونے کو کون ٹال سکتا ہے، جو چیز تقدیر میں لکھی ہے وہ تو ہو کر رہے گی، لہٰذا تم اللہ پر بھروسہ رکھو اور اپنے بیٹے کو کام پر جانے دو۔
اماں نے بھی باری دل کے ساتھ یہ جگرا کیا اور مجھے کام پر جانے کی اجازت دے دی، اور میں نے یہ کام شروع کر دیا۔ شروع میں یہ بھی کام مجھے مشکل لگا، مگر پھر دھیرے دھیرے دلچسپی بڑھنے لگی۔ ایک شہر سے دوسرے شہر جانا، باندھ کے لوگوں کو دیکھنا ملنا، مختلف طرح کے تجربات ہونے لگے تو مزہ بھی آنے لگا، اور میں نے اس کام میں دل لگا لیا۔ دہاڑی بھی اچھی مل جاتی تھی، اور پھر دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا۔ نہ جانے کتنے ہی سال گزر گئے، کبھی ایک بس میں تو کبھی دوسرے بس میں، کبھی ایک کمپنی میں تو کبھی دوسری کمپنی میں۔ گھر سے باہر نکلا، لوگوں سے مل جول بڑھا تو تعلقات بھی بڑھے۔ اگر ایک کام جاتا تو جلد ہی دوسرا بھی مل جاتا۔ خیر، وقت یوں ہی دھیرے دھیرے گزر رہا تھا۔ مجھے یہ کام کرتے ہوئے کئی سال ہو چکے تھے، اور پھر ایک دن میری زندگی میں وہ موڑ آیا جس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ اس دن بھی حسب معمول بس سفر کے لیے تیار کھڑی تھی۔ مسافر ایک ایک کر کے آ رہے تھے، بس میں سوار ہوتے جا رہے تھے۔ میں ہاتھ میں چائے کا کپ لیے باہر کھڑا چسکیاں لے رہا تھا، اور ساتھ ہی ارد گرد کا جائزہ بھی لیتا جا رہا تھا۔ مسافر جو بس میں سوار ہو رہے تھے ان پر بھی میری نظر تھی۔ تبھی ایک 30-32 سال کی عورت وہاں آ کر سائے میں کھڑی ہو گئی۔ اس کے پاس ایک بیگ پکڑا ہوا تھا۔ عورت کچھ دیر کھڑی بے چینی سے ارد گرد دیکھتی رہی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے کسی کا انتظار ہے۔ عورت کو وہاں کھڑے ہوئے تقریباً 10 منٹ ہی گزرے تھے۔ ایک مرد چلا آیا جو آتے ہی اس عورت کے پاس کھڑا ہو گیا۔ دونوں سر سے سر لگا کر آپس میں کوئی بات چیت کرنے لگے۔ مرد نے بھی اپنے چہرے کو صافے سے لپیٹ رکھا تھا، عورت نے بھی چادر سے اپنے چہرے پر نقاب کیا ہوا تھا۔ دونوں کچھ پریشانی سے دکھائی دے رہے تھے۔ پہلی نظر میں دیکھ کر مجھے یوں معلوم ہوا کہ جیسے گھر سے بھاگ کر آئے ہیں، مگر عورت کی طرف دیکھ کر، اس کی عمر کی طرف دیکھ کر میں کچھ شیش و پنج کا شکار بھی تھا۔ لیکن آج کل کے زمانے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ کسی بھی عمر میں انسان کوئی بھی غلط کام کر سکتا ہے۔ خیر، تقریباً 5 سے 10 منٹ گزرے تھے کہ بس تقریباً مسافروں سے بھر چکی تھی۔ ڈرائیور بھی جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے بھی خالی کپ میز پر رکھا، چائے کے پیسے چائے والے کو پکڑائے اور بس میں چڑھنے لگا۔ اسی اثناء میں وہ دونوں بھی بس کی طرف آئے۔ میں نے ان سے پوچھا، کہاں جانا ہے آپ نے؟ مرد نے آہستہ آواز میں کہا، ملتان میں۔ عورت کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا کہ بیگ مجھے دے دے، میں نیچے رکھ دو۔ عورت نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، نہیں نہیں، یہ بیگ میں اپنے پاس رکھوں گی، چھوٹا سا ہے، میں اپنے پیروں میں رکھ لوں گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ وہ دونوں بس میں سوار ہو گئے۔ بس میں سوار ہونے کے بعد ان دونوں نے ایک نظر پوری بس پر دوڑائی اور سب سے پیچھے جا کر اکٹھے بیٹھ گئے۔ بس روانہ ہو چکی تھی۔ میں ایک ایک کر کے مسافر سے کرایہ اکٹھا کرنے لگا۔ گاہی بگاہے میں ان دونوں کی طرف بھی نظر دوڑا دیتا تھا۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں شک پیدا ہو چکا تھا کہ وہ دونوں کوئی گڑبڑ کر رہے ہیں، کچھ غلط کر رہے ہیں، یا کچھ چھپا رہے ہیں، کیونکہ ان کی حرکات اور سکنات تو کچھ ایسی ہی تھی۔ دونوں گھبرائے ہوئے معلوم ہو رہے تھے، پریشانی چہرے پر ہوئے آیا تھی، بار بار ادھر ادھر جھانک رہے تھے۔ میں ایک ایک مسافر سے کرایہ اکٹھا کرتا ہوا آخرکار بس کے آخر تک پہنچ چکا تھا، اور جب ان کی باری آئی تو میں نے عورت کو گہری نظروں سے دیکھا۔ وہ دونوں نظریں ملانے سے گریز کر رہے تھے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرا شک یقین میں بدلتا جا رہا تھا کہ وہ دونوں کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں، اور پھر میں نے غور سے عورت کی طرف دیکھا۔
اس نے وہ بیگ اپنی گود میں رکھا ہوا تھا، جبکہ جب وہ عورت بس میں سوار ہونے لگی تھی تو اس نے کہا تھا کہ میں اس بیگ کو اپنے پیروں میں رکھ لوں گی، لیکن اب اس نے بیگ کو اپنے گود میں رکھا ہوا تھا اور بڑی مضبوطی سے تھام رکھا تھا، جیسے اس میں بہت کوئی قیمتی چیز ہو۔ اچانک میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا کہ یہ دونوں چوری کر کے بھاگے ہیں، ان دونوں نے کہیں سے کوئی بھاری سامان چرایا ہے، اور اسی بیگ میں ہو نہ ہو کوئی مہنگی بھاری مالیت کی چیز ہے، اس لیے اس بیگ کو اس عورت نے سینے سے لگا رکھا ہے، اس لیے ان دونوں نے اپنے منہ چھپا رکھے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ دونوں گھبرائے ہوئے ہیں۔ تمام مسافروں سے کرایہ میں لے چکا تھا۔ دوبارہ آ کر میں اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ سفر شروع ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ تمام مسافر اب اپنی سیٹوں پر اونگنے لگے تھے، مگر میں جب بھی ان دونوں کی طرف نظر دوڑاتا، وہ دونوں حشاش بشاش اور چوکنا بیٹھے تھے۔ وہ دونوں نہیں سو رہے تھے، حتیٰ کہ انہیں تو اونگ بھی نہیں آ رہی تھی، بالکل چوکنا ہو کر بیٹھے تھے۔ تبھی کچھ سوچتے ہوئے میں اپنی جگہ سے اٹھا اور ڈرائیور کے پاس پہنچا۔ میں نے مدھم آواز میں اس کے پیچھے بیٹھتے ہوئے اسے کہا کہ گردن موڑ کر دیکھنا، ان دونوں کو شک نہ ہو جائے۔ بس کے بالکل آخری سیٹوں پر ایک جوڑا بیٹھا ہوا ہے، معلوم نہیں وہ دونوں میاں بیوی ہے یا صرف ساتھی ہے۔ ان دونوں کی طرف دیکھ کر یوں لگ رہا ہے کہ جیسے وہ کوئی بڑی گڑبڑ کر رہے ہیں، یا تو وہ لوگ چوری کر کے آئے ہیں یا پھر گھر سے فرار ہو کر آئے ہیں۔ کچھ تو ایسا ہے، کیونکہ وہ دونوں بہت گھبرائے ہوئے ہیں اور بیگ کو سینے سے لگا رکھا ہے۔ میری بات کو سن کر ڈرائیور کچھ لمحے کے لیے پریشان ہو گیا، پھر کہنے لگا، تم کیا کہتے ہو، کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا، میرا تو خیال ہے کہ پولیس کو اطلاع کرنی چاہیے، اس سے پہلے کہ بس اپنی منزل پر پہنچے ہمیں پولیس کو بلا لینا چاہیے۔ وہ کہنے لگا، دیکھ لو یہ نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائے۔ میں نے کہا، ہمیں کیا دینے پڑیں گے بھائی، ہمیں تو شک ہے، ہم صاف صاف بتا دیں گے کہ ہمیں ان دونوں پر شک ہے۔ ڈرائیور کہنے لگا، دیکھ لو جو کرنا ہے تم خود کرو گے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے بھائی۔ ہمارا اگلا سٹاپ آنے والا تھا، اور اس سے پہلے کہ بس سٹاپ پر جا کر رکتی، میں نے پولیس کو کال کی اور انہیں ساری صورتحال کے بارے میں بتایا، جگہ اور اپنی گاڑی کا نمبر بھی بتا دیا، اور انہیں کہا کہ بس اسٹاپ پر رکے، اس سے پہلے آپ لوگ وہاں پہنچ جائے، یہ نہ ہو کہ یہ لوگ فرار ہو جائے۔ پولیس والوں نے مجھے تسلی دی کہ آدھا گھنٹہ کافی ہے، جب تک بس اسٹاپ پر پہنچے گی ہم بھی وہاں آ جائیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی بس اسٹاپ پر رکی، کچھ مسافر واش روم جانے کے لیے اترے، کچھ چائے پینے کے لیے اتر گئے، اور وہ دونوں بھی بس سے نیچے اترے۔ یہ دیکھ کر میں گھبرا گیا، کیونکہ جب وہ دونوں بس میں سوار ہوئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم ملتان جا رہے ہیں، لیکن وہ بس سے نیچے اتر گئے تھے، بیگ بھی تھام رکھا تھا، کہیں انہیں کوئی شک تو نہیں پڑ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے کچھ پوچھتا وہ دونوں بس سے نکل گئے۔ میں بھی پیچھے پیچھے وہ ہی تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ دونوں ایک سائڈ پر جا کر ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ مرد نے چائے کے کپ لیے اور وہ دونوں چائے پینے لگے۔ پھر وہ دونوں بیگ کو لے کر ٹہلنے لگے۔ بیچ میں مرد نے دوبارہ مجھ سے پوچھا بھی کہ بس کتنی دیر میں چلے گی؟ میں نے کہا، بس 10 منٹ تک۔ میں ارد گرد پولیس کی تلاش میں نگاہیں دوڑاتا رہا، لیکن مجھے پتہ چلا کہ پولیس والے وہاں سادہ لباس میں پہلے سے موجود تھے۔ وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے تصدیق کی کہ کیا وہ مشکوک جوڑا یہی ہے جو کچھ دور کھڑا تھا۔ میں نے آنکھ کے اشارے سے بتایا کہ ہاں وہ دونوں یہی ہے۔ پولیس والے بالکل غیر محسوس انداز سے ان دونوں کی طرف بڑھے
اور پھر اچانک ان دونوں کو در لیا۔ بس اسٹاپ پر ایک ہلچل سی پیدا ہو گئی تھی، لوگوں کا ہجوم جمع ہونے لگا تھا۔ پولیس والے نے ان دونوں کو پکڑ لیا اور ان کے بیگ کی تلاشی لی گئی، اور بیگ میں سے جو چیز برآمد ہوئی اسے دیکھ کر میرا دل جیسے حلق میں آ گیا۔ وہ ایک نومولود بچہ تھا جسے شاید نیند کی کوئی دوا دے کر سلا دیا گیا ہو۔ اور عورت نے بیگ کی تھوڑی سی زپ بھی کھول رکھی تھی، شاید بچے پر نظر رکھنے کے لیے یا بچے کے سانس کے لیے۔ ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ خیر اس کے بعد پولیس نے مجھ سے میرا نمبر لے لیا۔ ہم تو اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے تھے، مگر میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم ملتان اسٹاپ پر پہنچ چکے تھے، لیکن اگلے ہی دن مجھے ایک انجان نمبر سے کال موصول ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ وہی پولیس والا تھا جس سے میں نے رابطہ کیا تھا۔ اس نے مجھے اگلے دن تانے آنے کے لیے کہا۔ میں گھبرا گیا۔ میں نے کہا صاحب سب خیریت تو ہے؟ وہ کہنے لگا بالکل گھبرانے کی بات نہیں ہے، سب خیریت ہے۔ اگلے دن میں ابا کے ساتھ جب تانے پہنچا تو پولیس والوں نے مجھے پھولوں کے ہار پہنائے، اور وہاں ایک پورا خاندان میں موجود تھا۔ پتہ چلا کہ یہ مرد اور عورت ہسپتالوں سے چھوٹے بچے چرا کر اسمگل کرتے تھے۔ ان کا پورا ایک گروہ تھا، اور کل ہی انہوں نے ہسپتال سے اس فیملی کا بچہ چرایا تھا۔ وہ فیملی تانے میں موجود تھی۔ آدمی نے آگے بڑھ کر مجھے گلے سے لگایا، میرا شکریہ ادا کیا۔ پولیس والوں نے بھی میرا شکریہ ادا کیا کہ میری وجہ سے یہ کیس جلد حل ہو گیا تھا۔ اور صرف یہی نہیں، بچے کے والدین نے مجھے 2 لاکھ کی انعامی رقم بھی تحفے میں دی۔ آخر میں بہن بھائیوں کو ایک دلچسپ بات بتانا چلوں کہ اب میں پولیس کے لیے مخبری کا کام